یہ وہ لمحہ ہے جب عالمی سیاست کے پردے پر لگی ہوئی ہر مضبوط کیل ڈھیلی محسوس ہونے لگتی ہے، جب بظاہر خاموش نقشے کے نیچے زمین سرکنے لگتی ہے، اور جب طاقتور دارالحکومتوں میں بیٹھے فیصلہ کرنے والے خود بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب معاملات ان کے مکمل کنٹرول میں نہیں رہے۔ دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں جنگ صرف محاذوں پہ نہیں لڑی جا رہی، بلکہ سفارت خانوں، میڈیا رومز، معیشتوں اور عوامی ذہنوں کے اندر بھی شعلے بھڑک رہے ہیں۔ غزہ کی گلیوں سے لے کے یوکرین کے محاذوں تک، تائیوان کی فضاؤں سے لے کے یمن کی بندرگاہوں تک، ہر جگہ پر ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کیا یہ سب الگ الگ بحران ہے یا ایک ہی بڑے طوفان کے ابتدائی جھونکے؟ طاقت کے توازن میں آنے والی معمولی سی دراڑ اب زلزلے کی صورت اختیار کر رہی ہے، اور جو دنیا کل تک اپنے آپ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی محفوظ ترین دور میں سمجھتی تھی، آج وہ خود کو ایک ایسے اندھیرے دہانے پہ کھڑا دیکھ رہی ہے جہاں ہر قدم کے بعد نقشہ بدل سکتا ہے، اتحاد ٹوٹ سکتے ہیں، اور وہ سچ سامنے آ سکتے ہیں جنہیں برسوں سے الفاظ کے پردوں میں چھپایا جاتا رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ پورا منظرنامہ اگر ایک دھارے میں رکھ کے دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت بظاہر الگ الگ واقعات کے باوجود ایک ہی دباؤ کے نظام میں سانس لے رہا ہے، جہاں ہر فیصلہ دوسرے محاذ پہ اثر ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کو اسرائیلی حکام نے غیر معمولی حد تک کامیاب قرار دیا، مگر اس کامیابی کے پردے کے پیچھے جو گفتگو ہوئی اس نے کئی حساس دراڑوں کو نمایاں کر دیا۔ امریکی قیادت نے پہلی بار نسبتاً کھل کر مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد، فلسطینی اتھارٹی کی مالی کمزوری اور غیر قانونی آباد کاری کے پھیلاؤ کو ایک ممکنہ بحران کے طور پہ سامنے رکھا، اور نیتن یاہو کو یہ پیغام دیا کہ اگر حالات کو ٹھنڈا نہ کیا گیا تو اس کی گونج صرف مغربی کنارے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ غزہ کے نازک جنگ بندی عمل کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں غزہ کی جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ ایک سفارتی مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نظر میں یہ صرف انسانی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سیکیورٹی چین ری ایکشن ہے، کیونکہ مغربی کنارے میں کسی بھی بڑے تصادم کا اثر براہ راست غزہ پہ پڑے گا، اور غزہ میں آگ بھڑکی تو خطے کے دیگر اتحادی بھی دباؤ میں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اسی دوران شمالی غزہ کے علاقوں اور مہاجر کیمپس پہ فضائی حملے ہو رہے ہیں، جو اس تضاد کو ظاہر کرتے ہیں کہ میدان جنگ اور سفارتی میز ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ مسلسل ٹکرا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندرونی حالات بھی اس کشمکش کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کی سیاست اب صرف نعروں تک محدود نہیں ہے بلکہ عدلیہ تک براہ راست دھمکیوں کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ جیسے اہم عہدے پہ بیٹھا شخص سپریم کورٹ کے سربراہ پہ اکثریت کی آواز دبانے کا الزام لگا رہا ہے اور طاقت کے ذریعے جواب دینے کی بات کرتا ہے۔ جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ اشارہ ملتا ہے کہ ریاست کے اندر ادارہ جاتی توازن خطرے میں ہے، اور یہ اندرونی عدم استحکام بھی امریکہ کے لیے ایک تشویش ہے، کیونکہ ایک کمزور اندرونی اسرائیلی ڈھانچہ بیرونی محاذ پہ زیادہ جارحانہ فیصلوں کو جنم دے سکتا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی علاقوں میں روزمرہ کی صورتحال اس بڑے جیو پولیٹیکل کھیل کا خاموش مگر خونی پہلو ہے۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے ہو رہے ہیں، بعد میں رہائی بھی ہو رہی ہے۔ اس جیسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں، جس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ کنٹرول تو برقرار ہے مگر اعتماد مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی تناظر میں غیر ملکی صحافیوں پہ غزہ میں داخلے کی پابندی پھر سے لگا دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ معلومات کے بہاؤ کو روکنا خود اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی رائے عامہ کے سامنے لانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس پورے منظرنامے کو صرف فلسطین اور اسرائیل تک محدود سمجھیں تو یہ تصویر ادھوری رہتی ہے، کیونکہ اسی وقت خطے کے دوسرے حصے میں یمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای جو برسوں تک ایک ہی اتحاد میں کھڑے رہے، اب ایک دوسرے کے سامنے کھل کے آ گئے۔ سعودی قیادت کی جانب سے اماراتی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ اور امارات سے منسلک علیحدگی پسند فورسز کے خلاف فضائی کارروائیاں اس بات کا اعلان ہے کہ اتحاد کی دیوار میں گہری دراڑ پڑ چکی ہے، اور یمن کے جنوبی حصے میں طاقت کا توازن بدلنے کی کوشش جو ہے یہ دراصل ریاض کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، کیونکہ اگر جنوبی یمن میں ایک مضبوط خود مختار بلاک ابھرتا ہے تو سعودی اثر و رسوخ براہ راست چیلنج ہو جائے گا، اور اس تنازع میں اسلحے کی ترسیل، بندرگاہوں پہ خفیہ آمد و رفت اور نگرانی جو ہے یہ نظام کو بند کر کے جہازوں کا داخل کرنا اس بات کی علامت بن چکا ہے کہ یمن اب صرف ایک خانہ جنگی نہیں بلکہ علاقائی طاقتوں کی پراکسی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے
دوسری طرف محدود مگر علامتی فضائی حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ پیغام واضح رہے مگر جنگ مکمل طور پہ نہ بھڑکے۔ اس تمام ہنگامے کے بیچ ایران کا لہجہ بھی غیر معمولی طور پہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ممکنہ حملے کی وارننگ کے جواب میں ایرانی قیادت کا یہ کہنا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب سخت ہوگا، یہ دراصل ایک پرانا مگر خطرناک کھیل ہے، اور ایران یہ جانتا ہے کہ براہ راست تصادم خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتا کہ دباؤ میں آ کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے بیانات کی جنگ میں شدت ہے، مگر عملی سطح پہ ہر قدم جو ہے یہ ناپ تول کے رکھا جائے گا۔ اگر آپ ان تمام علیحدہ علیحدہ دھاگوں کو جوڑیں تو آپ کو پھر ایک واضح تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے گی کہ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں کوئی ایک واقعہ الگ تھلگ نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، مغربی کنارے پر کشیدگی، اسرائیل کی داخلی سیاست، یمن میں اتحادیوں کا ٹکراؤ اور ایران اور امریکہ کی لفظی جنگ، سب ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دائرہ کبھی سکڑتا ہے تو کبھی پھیل جاتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہر طاقت اپنے مفادات کے مطابق بیانیہ بناتی ہے، کبھی امن کی بات کرتی ہے، کبھی طاقت دکھاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمین پر موجود عوام ہی اس کشمکش کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ کہنا مشکل نہیں کہ دعووں یا پھر وارننگز یا پھر ڈائیلاگ کا یہ سلسلہ مزید تیز ہوگا۔ کوئی فریق مکمل جنگ نہیں چاہتا مگر کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وہ نازک توازن ہے جس پہ پورا خطہ کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نئی خبر دراصل پچھلی خبر کا تسلسل معلوم ہوتی ہے، جیسے یہ سب کچھ ایک طویل کہانی کا وہ باب ہو جس کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ اگر پچھلے منظرنامے کو ایک مکمل فریم میں سمجھا جائے تو اس کے کناروں پہ کئی ایسے پہلو اب بھی موجود ہیں جو فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مگر اصل کھیل انہی خاموش زاویوں میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اس سفارتی خاموشی کو سمجھنا ضروری ہے جو بعض ریاستیں جان بوجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مصر، اردن اور قطر جیسے ممالک بظاہر پس منظر میں ہیں، مگر غزہ کی جنگ بندی ہو یا قیدیوں کا تبادلہ، ان کا کردار براہ راست اور فیصلہ کن رہا ہے۔ ان ریاستوں کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ شور سے دور رہ کے نتائج پہ اثر انداز ہوں، کیونکہ خطے میں کھل کے کسی ایک بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا اب داخلی استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اسی طرح فلسطینی اتھارٹی کی کمزور ہوتی گرفت ایک ایسا پہلو ہے جس پہ کھل کے بات بہت کم ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے میں مالی بحران ہے، انتظامی انتشار ہے اور عوامی اعتماد کی کمی ہے جس نے ایک خلا پیدا کی ہے، اور یہ خلا مختلف طاقتیں اپنے اپنے انداز میں پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسرائیل اس کمزوری کو سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھتا ہے، امریکہ اسے ادارہ جاتی ناکامی کے زاویے سے دیکھتا ہے، جبکہ خطے کے بعض ممالک اسے مستقبل کے ممکنہ دھماکے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے کا زاویہ سب کا مختلف ہے۔ اگر فلسطینی اتھارٹی مزید کمزور ہوتی ہے تو مغربی کنارے میں ایک نیا زیادہ بے قابو منظر سامنے آئے گا جو نہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا نہ کسی ایک فلسطینی قیادت کے۔ ایک اور اہم مگر نظر انداز ہونے والا پہلو اسرائیلی معیشت پہ جاری جنگ کا بوجھ ہے۔ طویل فوجی تعیناتی، ریزرو فورسز کی بار بار طلبی اور سیکیورٹی اخراجات میں اضافہ اندرونی طور پہ دباؤ پیدا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی قیادت ایک طرف سخت بیان دیتی ہے، دوسری طرف امریکہ کے سامنے یہ تاثر بھی دیتی ہے کہ طویل جنگ خود اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ تضاد صرف سیاسی نہیں، معاشی حقیقت بھی ہے جو وقت کے ساتھ زیادہ نمایاں ہوتی جائے گی۔ خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو خبروں کے شور میں دب جاتا ہے۔ ایران، اسرائیل، سعودی عرب اور حتیٰ کہ ترکی سب اپنی دفاعی صلاحیتوں میں خاموشی سے اضافہ کر رہے ہیں، جس میں میزائل ڈیفنس ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، سائبر وارفیئر ہے۔ یہ اب روایتی جنگ سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں باضابطہ اعلان کم اور عملی پیش رفت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصل طاقت کا اندازہ عام آنکھ کو نہیں ہو پاتا۔ عالمی طور پر یہ تبدیلی خاموشی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یورپ جو ماضی میں امریکہ کے ساتھ مکمل طور پہ آپ کو ہم آہنگ دکھائی دیتا تھا، اب وہ انٹرنل سیکیورٹی، انٹرنل ایشوز پہ منقسم دکھائی دیتا ہے۔ کچھ یورپی ممالک اسرائیل کی حمایت کو انسانی حقوق کے سوال سے جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ جو ہے وہ اب بھی سیکیورٹی کے بیانیے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ تقسیم مستقبل میں یورپی پالیسی کو غیر واضح بنائے گی، اور یہی غیر یقینی صورتحال امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ پھر اس میں میڈیا وار آتی ہے۔ یہ ایک اور ایسا محاذ ہے جو براہ راست جنگ سے کم خطرناک نہیں ہے، جہاں پہ معلومات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، صحافیوں کی رسائی پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، بیانیے کی تشکیل اب ہتھیار بن چکی ہے۔ جس فریق کے پاس تصویر، ویڈیو اور کہانی پہ گرفت ہے وہ عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں موڑنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اسی لیے غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتیں اور غیر ملکی میڈیا پر پابندیاں یہ صرف سیکیورٹی اقدامات نہیں بلکہ بیانیے کی جنگ کا حصہ میں۔ آخر میں یہ سب سے اہم مگر کم زیر بحث پہلو ہے جو عوامی تھکن کا ہے، چاہے وہ غزہ کے عام شہری ہوں، چاہے وہ اسرائیلی معاشرہ ہو، چاہے وہ یمن کے لوگ ہوں، چاہے وہ لبنان کے لوگ ہوں۔ ایک طویل غیر یقینی صورتحال نے سب کو ذہنی طور پہ تھکا دیا ہے، اور یہی تھکن کبھی احتجاج کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی خاموش قبولیت کی شکل میں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عوامی تھکن حد سے بڑھ جائے
تو یا تو اچانک بڑا دھماکہ ہوتا ہے یا پھر غیر متوقع سمجھوتا ہوتا ہے۔ یوں یہ منظرنامہ صرف جنگوں، بیانات اور ملاقاتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ نظام ہے جہاں خاموش فیصلے ہوں گے، نظر انداز کیے گئے عوامل سامنے آئیں گے، پس پردہ مفادات اصل رخ متعین کریں گے، اور یہی وہ پہلو ہیں جو اصل کہانی انہی کو لے کے اپنے گرد گھماتے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہی عناصر اس خطے کی سمت کا تعین کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔